السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، اب میں آپ کی خدمت میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورت الانعام کا درس لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے آپ توجہ سے اور غور سے سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون قل آمنا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا تحملنا ما لا طاقت لنا به فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورت 71 کا کچھ حصہ میں نے پیش کر دیا تھا، کچھ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ اور سورت انعام قرآن پاک کی ہم شروع کیا ہوا ہے، یعنی ہم اس کا درس ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ ہے ما سوائے اللہ کے پکاریں۔ اب یہاں پہ ہے کل اندعو من دون اللہ ما لا، تو کہہ دے کیا ہم اللہ کے سوا اس کو پکاریں، اس کو پکاریں جو ہم کو نہ نفع پہنچائے، ینفعانا ولا یضرنا، یعنی کیا اللہ کے سوا اس کو پکاریں جو ہمیں نہ نفع پہنچائے اور نہ نقصان۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور کیا ہم الٹے پاؤں پھر واپس چلے جائیں، بعد اذ ہدانا اللہ سے ہدایت حاصل کرنے کے بعد، یعنی اس کے بعد جب اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھا چکا ہمیں ہدایت کا راستہ، یعنی اذ ہدانا اللہ، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا چکے ہیں اور ہم ایمان لے آئے ہیں، اور کیا ہم الٹے پاؤں چلے جائیں کالذی استحوذہ الشیاطین، کہ اللہ سیدھے اس شخص کی مثل، یہاں پہ اللہ کی راہ سیدھی اس شخص سے مثال دی جا رہی ہے، شیاطین فی الارض حیرانا، یعنی کہ کسی انسان کو بہکا کر جنگل میں چھوڑ دے شیطان، اور وہ راستہ بھول جائے، جبکہ لہو اصحاب یدونہ، جبکہ وہ حیران ہے کہ اس کے رفیق نے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اصحاب یدونہ، اس کے رفیق نے اسے راستے کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ اس کے دوست، اس کے رفیق جو صاحب ایمان ہیں، وہ اسے ہدایت کے راستے پر بلاتے ہیں، الی الہدایتنا، کہ چلا آ جا ہمارے پاس۔ یہاں پہ ارشاد ہے کہ ان سے کہہ دو کہ کیا تم ہم سے یہ چاہتے ہو کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر پتھروں اور درختوں وغیرہ کو پکاریں اور ان کی پوجا کریں؟ تو یہ ناممکن ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ یہ نہ ہمیں کچھ فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ ہمیں کچھ ہمارا بگاڑ سکتی ہے، یعنی یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کیا تمہارا مقصد یہ ہے کہ ہم سیدھے راستے پر پڑھنے کے بعد یعنی ہدایت حاصل کرنے کے بعد بھی شیطان جو ہے وہ انسان کو ورغلاتا رہتا ہے؟ یہ شیطان کا کام ہے کہ اس سے الٹے پاؤں پھر جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی ہے اور ہم پھر اس ہدایت سے منہ موڑ لیں۔ ان سے پوچھو کہ تم اس شخص کو کیسا سمجھو گے، جو یہاں پہ ایک مثال دیا ہے کہ جو اپنے ساتھیوں سے کیسے سمجھو گے، جو اپنے خیر خواہ دوستوں اور رفیقوں کے ساتھ سیدھی سڑک پر چل رہا ہے، شریر خود غرض ستانے والے شیطان اسے اشارہ کر کے اس کے ساتھیوں سے چڑا دیتا ہے اور اسے پھر جنگل میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ تو ناظرین، شیطان کا کام ہی ایسا ہے۔ اب وہ ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا ہے اور خبیث روحوں کے اثر سے ہوش و واس غائب ہے۔ اب سنیں، کبھی اس کی طرف لپکتا ہے اور کبھی اس چیز کی طرف لپکتا ہے، دوڑتا ہے، اور اس کے ساتھی اسے ہمدردی سے آواز دے رہے ہیں کہ ادھر آ جاؤ، کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو۔ تو یہ
جو ہمارے پاس آ جاؤ ان پر پریشانیوں سے چھوٹ جاؤ گے. یعنی جو مومن لوگ ہیں جو ان کے ساتھی تھے, کیونکہ وہ پہلے ایمان لا چکا تھا, اس لیے وہ اس کو پکار رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آ جاؤ تو یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور چھوٹ جائے گی تم سے. مگر وہ گمراہ شیطان کے قبضہ میں ہے اور ان کی نہیں سنتا. ہم اگر اب اسلام چھوڑ دیں تو ہماری حالت بالکل ایسے ہی شخص کی ہوگی. تو ناظرین, اس آیت سے ہمیں سبق ملتا ہے, سبق سیکھنا چاہیے کہ بری خواہشوں کے بہکاوے میں آ کر سچے مسلمانوں کے راستے سے الگ نہ ہونا چاہیے. اور ورنہ اگر خواہشوں پر کا اثر جم گیا تو پریشانی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا اور خیر خواہ دوستوں کی آواز بھی کانوں تک نہ پہنچے گی. تو ناظرین, کیونکہ خواہشیں اندھا بہرا کر دیتی ہے اور پھر تنا چھوڑ کر چل دیتی ہیں. تو ناظرین, یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے سورۃ انعام کی آیت نمبر 31 کا میں نے ترجمہ بیان کر دیا ہے, یعنی 71 کا سوری. تو اور یہاں پہ آپ کے سامنے 72 اور 73 آیت کا ترجمہ پیش کر رہی ہوں. اللہ کی صفات, اب یہاں پہ اس کے عنوان دیا ہے سورۃ انعام کی یہ ان آیتوں کو کہ اللہ کی صفات. اب اللہ کی صفات بیان کی جا رہی ہے ان آیتوں کے ذریعے. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی وامرنا لنسلم لرب العالمین. تو کہے کہ اللہ نے جو راہ بتائی ہے وہی سیدھی راہ ہے. یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو راہ بتائی ہے وہی سیدھی راہ ہے جو ہمیں سیدھی جنت کی طرف لے کے جائے گی اور دنیا بھی ہماری سمجھ جائے گی. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, وہ جو پروردگار عالم کے تابع دار ہیں یہاں پہ ان کو چاہیے وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ کہ یہ کہ نماز قائم رکھو, وَاتَّقُوا اور اللہ سے ڈرتے رہو, وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور وہی ہے کہ جس کے سامنے تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے قیامت کے دن حشر کے میدان میں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اور یہاں پہ فرمایا ہے کہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک طور پر سیدھا پیدا کیا. وَيَوْمَ يَقُولُ کن فیکون اور جس دن کہے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گا, کن ہو جا فیکون ہو جائے گا. تو یہاں پہ فرمایا ہے قولو الحق کا, اسی کی بات سچی ہے, اور وَلَهُ الْمُلْكُ اور اسی کی سلطنت ہے. یوم ینفع جس دن سور پھونکا جائے گا, فی الصور یوم ینفخ فی سور پھونکا جائے گا, اور چھپی عالم الغیبی و شہادتی چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والا وہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور وہی ہے حکمت والا جاننے والا. تو ناظرین, یہ ہے ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات جن کے بارے میں اب میں اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں. یہاں پہ فرمایا کہ یہ پچھلی آیت میں کہا تھا کہ مشرکوں سے کہہ دو کہ ہم بت پرست نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمیں حقیقی معبود کی پہچان ہو گئی ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا, ان کے ماننے والوں نے بھی کہا. اس آیت میں اسی اصلی معبود کی صفتیں بیان کی گئی ہیں اور فرمایا گیا ہے کہ نمبر 1 صفت ہے وہ تمام جہان کا پالنے والا ہے. نمبر 2 ہے قیامت کو سب اس کے سامنے حساب کتاب کے لیے جمع ہوں گے. نمبر 3 ہے اس نے آسمان پر زمین بنائے, آسمان اور زمین بنانے والا وہی ہے. وہ کن ہو جا کہہ کر پیدا کرنے والا ہے, فیکون ہو جاتا ہے. نمبر 5 ہے جو وہ کہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. نمبر 6 قول الحق یعنی نمبر 6 ہے قیامت کے دن بادشاہت اسی کی ہوگی. نمبر 7 ہے وہ چھپے اور کھلے دونوں سے واقف ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ صفات جو میں نے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو صفات کائنات کی ایک ایک چیز سے نظر آتی ہے, ایک ایک چیز میں جھلکتی ہے. تمام کائنات کا بنانے والا وہ ہے
اور جو کچھ بھی چرند پرند تمام مخلوقات جتنے بھی ہیں اور زمین میں نباتات سب کے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے بنانے والا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بنانے والا ہے اور اس کے حکم سے ہی بنتی ہے۔ زمین میں نباتات اگتی ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اگتی ہے۔ آندھی طوفان جو بھی کچھ ہے وہ سب کا سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ ایک پتا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کائنات میں نہیں ہل سکتا ہے۔ بات یہاں ختم ہوتی ہے۔ تو اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہے کہ وہ کن کہتا ہے اور فیکون ہو جاتا ہے۔ ہر چیز کا اس کے لیے بنانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یعنی انسان کو بنانے والا، عقل دینے والا، شعور دینے والا، اور یہ جو ہمارے انسان کے اندر روح ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی دی ہے، جب چاہے لے لے اور جب چاہے دے رکھے جب تک۔ تو ناظرین، سور بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھونکا جائے گا، قیامت بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے گی، اور یہ نبیوں کو ہدایت دینا، ان کے مطابق کائنات کو چلانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اب میں آپ کے سامنے سورۃ انعام کا جو ہے آیت نمبر 74 اور 75 کا ترجمہ بھی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال یہاں پہ اس آیت کے ذریعے بیان کی جا رہی ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ، یعنی اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو کہا، یعنی اِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، تو کہا کہ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو کہا تم کیا بتوں کو خدا مانتا ہے یا مانتے ہو جسے میں دیکھتا ہوں، یعنی ماں آلیہات انی آرانا کا، جسے میں دیکھتا ہوں تو اور تیری قوم، ان آرا کا قوم کا، آپ اور آپ کی قوم، فی ضلال مبین، صریحاً گمراہی میں ہے۔ یہاں پہ کذالک نوری ابراہیم، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمان کے ملکوت السماوات والارض، آسمان کے اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے، یعنی ملکوت السماوات کذالک، اسی طرح نوری ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض، آسمان اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے، معلومات اس کے ذہن میں اور مزید سے مزید بڑھانے لگے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ان کو یقین آ جائے، اور وہ پختہ یقین، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنا رسول چن لیا تھا۔ اب یہ ان کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا۔ اب پچھلی 2 آیتوں میں بھی کہا گیا ہے کہ وہ کافروں سے پوچھو کہ اللہ عز و جل کو چھوڑ کر بتوں کا پوجنا کس نے بتایا، پھر یعنی اپنے والد سے کہہ رہے ہیں جس میں ذرا سی بھی عقل ہے کہ بت نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کائنات کے اندر نشانیوں کو دیکھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچانا اور بتوں کو اس کے مقابلہ میں بالکل ہیج کر دیا، یعنی ہیج میں نے کہ چھوڑ دیا اور نفرت کرنی شروع کر دی اور نکارا پایا۔ انہوں نے اپنے باپ کو بھی یہی سمجھایا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھے ابراہیم نے اپنے والد سے کیسی عقل مندی کی بات کہی کہ کیا تم ان پتھر مٹی کی گھڑی ہوئی اور بنائی اور مورتوں کو پوجتے ہو اور ان کو اپنا معبود فرماتے ہو یا معبود قرار دیتے ہو؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم سب ایک نہایت کھلی ہوئی گمراہی میں ہے اور فاحش غلطی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بھلا اس سے زیادہ نادانی کیا ہوگی کہ اپنے ہاتھ سے ایک مورت گھڑی اور لگے اس کی پوجا کرنے کے لیے۔ تو آگے ارشاد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو چھوڑا تو ہم نے اس پر آسمانوں اور زمینوں کے عجائبات یعنی بھید جو ہے وہ ظاہر کرنے شروع کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بتاؤ، اور بتایا کہ جس چیز کو دیکھو وہ ایک الگ اپنا نظام رکھتی ہے، تو یہ نظام اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا ان کے لیے بنایا ہوا ہے، اور پھر یہ سارا نظام ایک عظیم الشان نظام کے تحت چل رہے ہیں۔
جو اللہ کی قدرت سے قائم ہے۔ تو ناظرین عقل سے کام لیں، اس عنوان کے تحت یہ قرآن پاک کی سورۃ انعام اور اس کی آیت نمبر 78 اور 79 جس کا ذکر میں آپ کے سامنے ترجمہ اور تفسیر پیش کروں گی۔ تو جو فرمائے یہاں پہ فرمایا فلما جن علیہ اللیل راى کوكبا، اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو عجائبات دکھائے اور جیسے انہوں نے عقل سے کام لیا۔ اب یہاں جب اندھیرا ہو گیا یعنی دن کے بعد جب رات آئی تو یہاں پہ اس پر رات میں دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اس نے ایک ستارہ دیکھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا را کوكبا لیلا قال ھذا ربی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا یہ میرا رب ہے، کہ یہ میرا رب ہے جو چمک رہا ہے رات کے اندھیرے میں۔ تو فلما افلا، پھر جب وہ غائب ہو گیا، اب یہ سنیں ذرا اور ان آیات پر غور کیجئے، پھر جب وہ غائب ہو گیا کالا، کہا لا احب الافلین، کہ میں پسند نہیں کرتا جو غائب ہو جانے والے، یعنی غائب ہو جانے والی چیز کو میں پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر جب چاند کو دیکھا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس کو دیکھا؟ چاند کو دیکھا، وہ خوب چمک رہا تھا، چمکتا ہوا چاند دیکھا، بازغن یعنی چمکتا ہوا چاند دیکھا، قال ھذا ربی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے جو اتنا روشن ہے اور پوری رات کے وقت جو ہے پورے ماحول کو روشن کیا ہوا ہے۔ تو ھذا قال ھذا ربی، کیا میرا رب ہے، فلما یہ رب ہوگا جو اس نے دیکھا، بولا یہ میرا رب ہے، فلما پھر افلا وہ بھی غائب ہو گیا، یعنی یہ نظام چل رہا تھا۔ تو اس نظام کی تھوڑی تفصیل بتائی جا رہی ہے، تھوڑی کہ زیادہ ہی سمجھایا جا رہا ہے۔ فلما رأى القمر بازغا قال، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک چیز کی مثال دے کر انسان کو سمجھایا ہے اور یقین اپنا بٹھایا ہے یا جمایا، اپنا یقین واضح کیا ہے۔ پھر جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا، اس نے دیکھا، بولا یہ میرا رب ہے، پھر وہ بھی غائب ہو گیا۔ پھر جب فلما افلا قال، پھر جب وہ غائب ہو گیا، قال لئن لم یہدینی، تو پھر فرمایا کہ کہا اگر مجھ کو میرا رب ہدایت نہ دے، یعنی میرا رب اگر میری اگر یہ دیکھ کے تھوڑا پریشان ہو گیا، پھر اس نے کہا کہ میرا رب اگر مجھے ہدایت نہ دے، ربی لاکوننا من القوم الظالمین، تو بے شک میں گمراہ لوگوں میں ہو جاؤں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب آگے آپ کو ہدایت دی، غور سے سنتے رہیں، میرے ساتھ رہیں۔ یعنی یہاں پہ ارشاد ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب انہیں آسمان پر ایک بڑا روشن ستارہ نظر آیا، تو یہ عجائبات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے جا رہے ہیں، ان پر واضح کیا جا رہا ہے، ان کے خیالات کی آزمائش ہو رہی ہے کہ شاید یہ خدا ہے اور میرا رب ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ غائب ہو گیا تو اس کے دل نے فیصلہ کیا کہ ایسی ہرتی پھرتی غائب چیزیں خدا نہیں ہو سکتی۔ پھر ان کے خود ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں بات لائی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ساتھ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے چمکتا ہوا چاند دیکھا اور اس کی چمک دمک سے اس کی خدائی کا خیال گزرا، وہ بھی تھوڑی دیر میں غائب ہو گیا۔ اس کے بعد تو آپ نے کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے اچھی طرح راستہ نہ دکھایا تو یقیناً بھٹک جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ ذات خداوندی پر غور کرنے کی عمدہ تشبیہ ہے۔ تو ناظرین اب یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پچھلی آیت میں ذکر تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو بیکار سمجھ کر چھوڑ دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی عقل کو اور روشن کر دیا، اور انہیں معلوم ہو گیا کہ صرف بت ہی نہیں بلکہ دنیا کی ہر چیز بھی خواہ وہ بظاہر شاندار نظر آتی ہو خدائی کے قابل نہیں ہے، اگرچہ انہیں بھی لوگوں نے خدا بنا کر رکھا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ابھی بچپن ہی تھا کہ انہوں نے اس بارے میں سوچ بچار شروع کر دیا تھا، اور اس آیت میں بھی اور اگلی آیت میں بھی اسی کا ذکر ہے۔ تو آپ ذرا غور سے توجہ سے سنیں کہ عقل کا فیصلہ اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے فلما رأى الشمس بازغا، پھر جب سورج چمکتا ہوا دیکھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سورج کو دیکھا تو بولے چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، جو سب سے بڑا ہے، فلما افلت قال یا قومی، پھر جب وہ غائب ہو گیا
काला या कौमी, बोला ए मेरी कौम, इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, ए मेरी कौम जिनको तुम शरीक ठहराते हो मैं उनसे बेजार हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने ही खानदान के लोगों से, अपनी उम्मत के लोगों से, जो इनकी कौम के लोग थे, उनसे कहा कि मेरी कौम जिनको तुम शरीक ठहराते हो मैं उनसे बेजार हूँ। इन्नी वजाहतु वजही लिल्लज़ी, और अपने मुंह को 100 होकर उसकी तरफ मतवज्जो कर लिया, लिल्लज़ी फतरस समावाती, और वो एक तरफ हो गए और अल्लाह ताला सुब्हानहू तआला की तरफ मतवज्जो हो गए कि लिल्लज़ी फतरस समावाती, कि जिसने आसमान और जमीन को बनाया, हनीफा जो उनका मालिक है, आसमान और जमीन बनाने वाला है, वमा अना मिनल मुशरिकीन, मैं शिरक करने वाला नहीं हूँ। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का फैसला था और उन्होंने सुनाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दिन के वक्त सूरज को जब देखा, इसकी तफसीर सुने कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि शायद मेरा रब जो होने के काबिल है, यानी जब सूरज को देखा, सूरज बड़ी आफताब से जलवागर हुआ और वो दीवार रोशन हो गए, इनके दरो दीवार रोशन हो गई, इसकी चमक दमक से आंखों में चकाचौंध होने लगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि शायद ये मेरा रब होने के काबिल है, ये सबसे ज्यादा बड़ा और शानदार है, नजर आता है। तो यहाँ पे भी ये इनका ख्याल देखें कि आखिर दिन ढलने पर वो मान पड़ गया तो और रफ्ता रफ्ता नजर से बिल्कुल गायब हो गया। अब यहाँ पर अब तो जरूर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फैसला कर लिया कि जब सितारे, चांद, सूरज सब के सब मजबूर हैं तो इनमें से कोई भी मेरा खुदा नहीं हो सकता, यानी सब कोई भी अपनी मर्जी का मालिक नहीं है, सब किसी एक जात की हुक्म से चलते हैं और अपना मदार पूरा करते हैं। तो इसलिए मैंने कतन इन चीजों को छोड़ा और ए लोगों, अपनी कौम के लोगों से कहा है, लोगों सुन रखो कि जब इतनी बुलंद और रोशन चीजें खुदा नहीं हो सकती तो ये तुम्हारे बुत किस तरह गिनती में है। मैं तुम्हारे इन सब खुदाओं का इनकार करता हूँ और अपने खुदा अल्लाह अज़्ज़ व जल और हकीम के आगे सर झुकाता हूँ, और तुम जो चीजें इनके साथ शरीक ठहराते हो इन सब से बेजारी का ऐलान करता हूँ। अब इसका थोड़ा सा खुलासा ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दिन के वक्त सूरज को जब देखा तो उनकी शान शौकत आबोताब से मरूब होकर ख्याल किया कि ये तो सितारे, चांद सबसे बड़ा है और बुलंदी पर अकेला बरजमान है और अपनी रोशनी और गर्मी से सबको घेरे हुए है, जरूर यही मेरा खुदा हो। आखिर जब वो भी डूब गया तो लोगों से मुखातिब होकर कहा कि बस अब हद हो चुकी है, मैं तुम्हारे मसनूई खुदाओं से बेजार और खुलम खुला इजहार करता हूँ, यानी बेजारी का, और अपना मुंह इस आलिशान हस्ती की तरफ मोड़ता हूँ जिसने आसमान और जमीन और इनके दरमियान के तमाम चीजों को बगैर नमूने के पैदा किया है। अपना रुख तमाम चीजों की तरफ से फेर कर फक्त उसी की तरफ करता हूँ और उसी के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। ये तरीका हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इंसान को अकल से काम लेने का सिखाया और उन्होंने इस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला की पहचान करके इसकी तरफ हमतन हो जाने वालों का नाम मुस्लिम रखा। तो नाज़रीन, अब मैं आपके सामने कुरान पाक की सूरत इनाम और उसकी आयत नंबर 80 जिसका 18 कहते हैं, जिसका तर्जुमा व तफसीर आपकी खिदमत में पेश करूंगी। कटुश्ती का जवाब, वहाजाहू कौमुहू काला तो हाजूनी, और इसकी कौम ने इसे झगड़ा किया और बोला क्या तुम मुझसे अल्लाह के एक होने पर झगड़ा करते हो। आपने कहा काला तो हाजूनी। जब उसकी कौम ने इसे झगड़ा किया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया काला तो हाजूनी, क्या तुम इसलिए मुझसे झगड़ा करते हो फिल्लाही के अल्लाह एक है, वक़द हदानी, और झगड़ा करते हो और वो मुझको समझा चुका है, यानी उसने मुझे वक़द हदानी, बेशक उसने मुझे हिदायत दे दिया। फला खाफू मा तुशरिकून, और मैं इनसे नहीं डरता जिनको तुम इसका शरीक ठहराते हो, भी इल्ला यशाअल्लाह रब्बी शैया, और मगर ये कि मेरा रब ही कोई तकलीफ पहुंचानी चाहिए, यानी अगर मेरा रब किसी को तकलीफ पहुंचानी चाहे तो वही पहुंचा सकता है। और वासिया रब्बी कुल्ली शैइन इल्मा, और मेरा रब ही जो है बड़ी वुसअत वाला है, मेरा रब
میرے رب کے علم نے سب چیزوں کا احاطہ کر لیا ہے. وسیع ربی کلی شیء علما، میرے رب نے اپنے علم سے تمام چیزوں پر احاطہ کیا ہوا ہے. افلا تتذکرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ تو یہاں پہ فرمایا ہے یعنی تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گھیری ہوئی ہیں، ہر چیز کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. بس اب سنیں، فرمایا جا رہا ہے کہ اب بستی کے لوگ اپنے رہنے سہنے کا ایک طریقہ مقرر کر لیتے ہیں. رفتہ رفتہ اس کے انسان کا خلاصہ، یعنی کہ اپنے جیسے اور انسانوں سے مل کر ایک بستی بسا لیتا ہے، اور تھوڑی ہی دن میں اس بستی کے لوگ اپنے رہنے سہنے کا ایک طریقہ مقرر کر لیتے ہیں. رفتہ اس کے لیے اس کے عادی ہو جاتے ہیں اور کہ اس سے ہٹنے کا نام نہیں لیتے. اسی کا نام رسم و رواج ہے. رسم و رواج میں کچھ باتیں صحیح اور کچھ غلط ہوتی ہیں. تو ناظرین سنیں ذرا، ان غلط باتوں کے درست کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رسول پیغمبر بھیجے جاتے ہیں. ان کو یہ مشکل پیش آتی ہے کہ لوگ پرانی رسموں سے ہٹنا نہیں چاہتے. ان کو اپنے غلط رسم و رواج ہی اچھے معلوم ہوتے ہیں. وہ پیغمبر کی اصلاح کو رد کر دیتے ہیں اور پیغمبر ان کو سمجھانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر قوم کو، ہر امت کو جو ہے امت میں رسول بھیجے اور ان کو اللہ کے بندے بھیجے سمجھانے والے، اسلام کے قانون کے مطابق دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے ان پر کتابیں نازل فرمائی، اور تاکہ اس کی ہدایت کے مطابق اپنی امت کو ہدایت دے اور اس کے مطابق دنیاوی زندگی گزارے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ کی وحی آتی تھی صحیفوں کی صورت میں. تو یہاں پہ فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے. انہوں نے دیکھا کہ لوگوں میں غلط خداؤں کے ماننے کا رواج پڑ گیا ہے. وہ بچپن ہی سے پیغمبر تھے اور ان کا جو ہے مائنڈ جو تھا نا اللہ تعالیٰ کی طرف تھا، ان کا لگاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف تھا اور اس کی اصلاح ضروری ہے. پچھلی آیتوں میں بیان ہوا کہ انہوں نے بتوں، ستاروں، چاند، سورج سب کو خدا ہونے کے ناقابل قرار دیا، یعنی ان کو خدا نہ مانا اور لوگوں سے کہا کہ انہیں چھوڑ دو اور ایک خدا کو مانو. مگر وہ بہت سے خداؤں کو پوجا کرتے تھے، خداؤں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی بہت سے بت بنا کر رکھتے تھے. خود ان کے والد جو تھے بتوں کی تجارت کرتے تھے، بتوں کا کام کرتے تھے، کرنے کے عادی ہو چکے تھے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس آیت میں اس کا بیان ہے. ارشاد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو ان کی بات نہ مانی اور لگے کٹوستی کرنے آپ سے. اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری طرح اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے خداؤں کو ماننے لگوں، تو یہ ناممکن ہے. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ کو اپنی صاف نشانیاں دے کر سمجھایا ہے، نشانیاں دکھا کر اپنی پہچان کا سیدھا راستہ بتایا ہے، سیدھا راستہ دکھایا ہے. چنانچہ میں اس قادر مطلق کے سامنے پرہیزگار کو ہر چیز کو بے بس پاتا ہوں. پھر میں اسے چھوڑ کر ان کو اپنا معبود اور خدا کیسے مان سکتا ہوں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں. اور تمہارا یہ کہنا کہ ہمارے خداؤں کو نہ مانے گا تو وہ ناراض ہو کر تجھے سزا دیں گے. میں نہیں ڈرتا، میں نہیں جانتا یا مانتا. مجھے یقین ہو چکا ہے کہ یہ میرا بال بھی بینکا نہیں کر سکتے، یہ میرا کچھ بگاڑ اور نہ یہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ سنوار سکتے ہیں. اب اللہ سبحانہ وتعالی، ہاں اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ میرا رب ہے اور وہ ایک کی حالت سے اچھی طرح واقف ہے. تو ناظرین، آج کا میرا درس کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ آئندہ میں اسی قرآن پاک کی سورۃ انعام کی ہی آگے والی آیات کا جو ہے درس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ. شکریہ، اجازت.